الصبح بدا من طالع. جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو، اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی بازی جیت میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے؟ جس زخم پہ خفا ہو تم اللہ سے، وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے؟ جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے ناممکن سمجھ رہے ہو وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے؟ سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہے کہ اللہ اب انہیں قبول کرنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ تم قریب رہ سکو اس کے، بس اسی لیے وہ دینے میں وقت لگاتا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ تمہیں ناممکن سے گزار رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے، اسی لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اسی لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ دعائیں اللہ نے تمہیں کن سے نوازنے کے لیے بنائیں، کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے نصیب سے بھی معتبر بنائیں۔ جو نصیب میں نہیں، دعائیں ان لاحاصل چیزوں کے لیے بنائی گئی۔ اس لیے تب بھی مانگو جب ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نہ ہو۔ نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے۔ دعائیں تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں برے کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جس کے اختیار میں ہے ارض و سما، اس کے معجزوں سے پھر نا امید ہونا کیسا؟ اللہ کو سونپ دیا ہے جب سب، تو پھر نصیب کا ڈر کیسا؟ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو ارض سے مدد آتی ہے، تو پھر تہجد کے سجدے کے بعد بھی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا یہ گمان کیسا؟ اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے۔ ناممکن وہ بات تمہارے لیے ہوئی، وہ تمہیں منانے کی توفیق دے رہا ہے اگر، تو اس نے تمہاری ماننی ہوگی۔ وہ خود کہہ رہا ہے تم سے کہ میری مدد قریب ہے۔ آزمائش میں ڈالنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر تو رکھی ہوگی۔ دعا کی ترکیب دینے والے نے قبولیت کی ترکیبیں بھی تو سوچ رکھی ہوگی۔ دل میں چاہ محبت ڈالنے والے رب نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی۔ منا لو اسے، ابھی وقت ہے، اس نے کہانی ختم نہیں کی ابھی۔ مت ہو پریشان، اس نے تمہیں کن کا معجزہ دکھانا ہے۔ ابھی وہ دعائیں اس لیے نہیں بدل رہا کیونکہ اس نے پورا کرتا ہے۔ ابھی وہ دیری اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں مزید سننا چاہ رہا ہے۔ اس چیز کا تمہیں ملنا بہتر نہ ہوا ہو ابھی، سن لی ہے دعائیں، قبولیت کا وقت نہیں آیا ابھی۔
ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کو ہی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو۔ دل نہیں بدلا کیونکہ اللہ نے تمہارا مقدر بدلنا ہے۔ ابھی تاخیر ضرور کی ہے اللہ نے، پر اس نے انکار نہیں کیا۔ ابھی مایوس کیوں ہو؟ اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی محبت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اسے مانگتے رہتے ہو بہو عبادت کی طرح محبت میں بھی جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسوں کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہے، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہے اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں تو اور کیا ہے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے بھی فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہارے التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کرے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا؟ جس کی دسترس میں 7 سمندر ہے، تبھی جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ دونوں جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسوں کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہے جو دسترس سے نکل جاتی ہے، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔